اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدو عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علیو۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی عمر میں تھے۔ اس وقت مکے میں قحط کا دور ہوا تھا۔ اس وقت مکے میں دریا وغیرہ نہیں تھے، پانی کی قلت تھی۔ جب پانی بہت احتیاط سے استعمال ہوتا تھا، اس وقت ایسا بھی آیا کہ بہت قحط پڑ گئی، جس کی وجہ سے جانور، انسان سب مرنے لگے۔ بہت پریشان ہو گئے لوگ، اور لوگوں نے بہت دعائیں کی اللہ سے، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بعد میں لوگوں کو خیال آیا کہ عرب کے جو سردار ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، ان کے پاس جا کے شکایت کرتے کہ کوئی آپ طریقہ نکالیے کسی بھی طرح کہ بارش ہو، اللہ سے دعا کرے۔ آپ سب جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس جا کے یہ شکایت کرتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے لوگوں کو تسلی دی اور اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب جناب ابو طالب ایک دفعہ اپنے گھر کے لیے نکل رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑ کے ایک خوبصورت سا پیارا سا بچہ ساتھ جا ہی رہا تھا۔ لوگوں نے کہا بچہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اس کا جو سر کے جو گھنے بال تھے، ایسا لگتا تھا کہ چودھری کا چاند بادلوں کے درمیان سے نکلا ہے، یعنی چمکتا چہرہ اور گھنے خوبصورت بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو لے کے جا کر کعبہ شریف کی دیوار تک لے کے گئے، اور اس کے بعد میں ایک نظر آسمان کی طرف جناب ابو طالب نے کیے، اور اس کے بعد میں اللہ کی رحمت سے پھر انہوں نے کچھ اشعار کہا۔ وہ شعر کہنے کے بعد آپ اچھے شعر بھی تھے، آپ اچھے شاعر بھی تھے، اور انہوں نے شاعری ان کو بہت اچھے سے آتی تھی، اور انہوں نے جو شاعری کہی تھی اس شاعری کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اس گورے خوبصورت چاند سے بچے کا واسطہ جس کے ذریعے بیواؤں کی دعا اور سب کی دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً یا یتیموں یا بیواؤں اور مسکینوں کا درد مٹا سکتے ہیں، ان کی فکر اور ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے بارگاہ میں یہ اشعار پڑھے تو اللہ نے اپنی رحمت سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی اس دل سے نکلنے والی دعا کو قبول فرمایا، اور آسمان سے بارش ہونے لگی۔ اس پورے واقعہ میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے نبی جو بہت چھوٹے تھے، جبھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اس خوبصورت چہرے والے جو یتیموں بیواؤں کا مددگار ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ یتیم اور بیواؤں کا مددگار بننے والا آگے جا کے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائے گا، جس پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ سب جناب ابو طالب علیہ السلام کو کیسے معلوم پڑا؟ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا، تو یہ بات کہنا پڑا۔
کہ جناب ابو طالب نبوت کی وہ تمام نشانیاں پہچان گئے تھے، بچپن سے دیکھ رہے تھے، وہ یہ جانتے تھے، مانتے تھے کہ یہ میرا جو بھتیجا ہے گھر میں ہے وہ یقیناً آگے جا کے نبی بنے گا۔ اللہ کا اور نبیوں کی ہی شان ہوتی ہے کہ وہ یتیموں بیواؤں کی مددگار ہوتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو جب ان کی چھوٹی عمر میں پتہ چل گیا کہ وہ آگے جا کے نبی بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان میں علم غیب ہوگا، اور اللہ ایسے ہی کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتا۔ جب وہ مسلمان ہوئیں گے تبھی اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا، اور وہ ہستی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے پالا، اپنے ساتھ رکھا، اور آپ کے بیٹے مولا علی شیر خدا ہے، تو وہ بیٹے جن کی ولادت کے لیے کعبہ خود بھی کعبے کے دیوار میں دراریں آ گئی تھی، اور ان کی والدہ اندر گئے تھے مولا علی کی پیدائش کے ٹائم پہ، ان کی ولادت کے وقت پر وہ دروازے سے نہیں گئے تھے۔ تو ایسی ہی کسی کا بیٹا کعبے میں نہیں ہوتا، ایسی ہی کوئی نبی کو نہیں پالتا، اللہ اسی کے گھر نبی کو پالنے کے لیے بھیجتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ابو طالب علیہ السلام سے راضی تھے، اور انہوں نے بے شک کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ مسلمان تھے، اور لوگ معاذ اللہ ان کو پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ اگر وہ کافر رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں کیسے آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی تھے، وہ تو مسلمان ہو گئی، آپ کا پورا خاندان مسلمان تھا، اور ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور نکاح تو مسلمان ہی پڑھاتا ہے، اور جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تو اس کی دعوت بھی ابو طالب علیہ السلام نے رکھی، اور نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتھر مارنے لگے تھے، سب ان پہ یقین نہیں کر رہے تھے، تبھی ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بیٹے علی کو محافظ بنایا ان کا، اور پھر بھی اگر بات نہیں مانی، بہت زیادہ لوگ ان کو پریشان کرنے لگے، جب ان پہ سرحدیں آ گئی تو آپ نے ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے شیر ابی طالب میں گئے شیبے، اور وہاں پہ 3 سال رہے، اور ایسا نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، خود بھی گئے، اپنے بچوں کو بھی لے کے گئے، اور سارا کا سارا ابو طالب علیہ السلام کا خاندان تھا، اور جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا تھا جس کا بیٹا، وہ علی کا خون تھا، اور علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر بھی معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کافر تھے، اور معاذ اللہ کیا کہتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی، مولا علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور عباس علمدار، یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے عقیل کے بیٹے مسلم کے بیٹے ابراہیم اور محمد، حضرت مسلم، ابراہیم اور محمد تینوں شہید ہوئے، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بیٹے اون اور محمد بھی شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کا جوان بیٹا علی اکبر اور ان کا 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر، وہ سب کربلا میں شہید ہوئے، اور وہ پورا کا پورا خاندان ابو طالب علیہ السلام کا خاندان تھا، اور ایسے ہی اللہ کسی کو شہادت کے لیے نہیں چنتا، اور ایسے ہی اللہ کسی کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، وہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اور ابو طالب علیہ السلام کا خاندان تھا، اسی لیے ان کو شہادت نصیب ہوئی، اور ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے آج بھی، لیکن معاذ اللہ پھر بھی لوگ کہتے ہیں وہ کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھے، کافر تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف صحابہ کو مانتے ہیں لیکن بزرگان دین کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے،
تو حضرت سید بدی الدین زندہ شاہ مدار نے فرمایا ہے کہ آپ بہت عالمین تھے. آپ اپنی ساری زندگی میں نہ جانے کتنے کلام فرمائے. حضرت زندہ شاہ مدار نے کتنے کلام فرمائے، لیکن اس کو کبھی حافظ تحریر میں نہیں لایا جا سکا. البتہ سرکار مبارک کی کچھ آپ کی پوری 596 کی زندگی میں آپ کے 4 مصرے ہیں جو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار صلاۃ و سلام کے بارے میں ہے. اس کو عام طریقے سے لوگوں نے بیان کیا ہے. آپ اس راج فرماتے ہیں: سفر قرآن است آبرو علی، سفر قرآن است آبرو علی، موسیٰ بشت مراد روح علی، موسیٰ بشت مراد روح علی، گرب جنت بگزرم راضی نیم، گرب جنت بگزرم راضی نیم، جنت باشدہ مراد کوہ علی، جنت باشدہ مراد کوہ علی. یہ شعر آپ کا فارسی میں تھا. یہ آپ کے 4 مصرے آج بھی کئی لوگوں کے دل پہ لکھے ہوئے ہیں، مولا کائنات کی شان میں. اس کا مطلب ہے سفر قرآن است آبرو علی، یعنی مولا کائنات کی جو بہویں ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے اوپر جو بہویں ہوتی ہے، وہ بہویں آپ کے قرآن کے سطر کے ایک پیج ہے، قرآن کے ایک صفحے ہے. اور موسیٰ باشد مراد روح علی، اور جو مولا کائنات کا چہرہ ہے وہ مکمل قرآن ہے. اور گرب جنت بگزرم راضی نیم، گرب جنت بگزرم راضی نیم، یعنی اگر مجھے جنت بھی ملے تو میں اس سے راضی نہیں ہوں. جنت باشد مراد کوہ علی، مجھ کو تو علی کی گلی ہی میرے لیے جنت ہے. یہ فرما رہے ہیں مدار پاک، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے علی کی گلی ہی آپ کے لیے جنت ہے. یعنی آپ کو اگر جنت بھی چاہیے تو ایسی جنت چاہیے جس میں علی کا ساتھ ہو، علی کا پڑوس ہو، علی کا پڑوس محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ. اور اگر وہ جنت میں علی کا ساتھ نہ ہو، علی کا پڑوس نہ ہو، تو وہ ایسی جنت سے راضی نہیں ہے، ان کو ایسی جنت نہیں چاہیے. یہ مدار پاک فرما رہے ہیں. اور آپ کی لیکن آج بھی مولا علی سے کئی لوگ ہیں جو آج بھی ان سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ مدار پاک فرما رہے ایسی کئی روایتیں جو بزرگان دین اور کتنے بزرگوں نے، کتنی ہستیوں نے فرمائی ہے مولا علی کی شان. صلوات پڑھیں آپ پر اور آپ کی آل پر. امام سجاد، یہ آپ کا لقب ہے. امام زین العابدین کا لقب ہے امام سجاد. آپ کے امام حسین علیہ السلام کے شہزادے جو بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، آپ نے فرمایا ہے کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اہل سنت جو بھی ان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آقا، اپنے نبی، اپنے رسول پر سلام عرض کیا کرتا ہے، سلام عرض کیا کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے. اور ہم وہ نبی کے ماننے والے ہیں جو آج بھی اپنے قبر مبارک میں حیات ہے. یہ حیات النبی ہے. یہ بات حدیث سے قائم ہے کہ آج بھی ہمارے آقا حیات ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات ہے. اور جو لوگ حیات ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو کہہ رہے، ہم جو سلام کہہ رہے، ہم جو درود پڑھ رہے وہ سن رہے، اور آقا آپ اس کو دیکھ رہے اور اس کا آپ جواب بھی دے رہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ آپ اور جو انسان اور جو بھی ظاہر سی بات ہے جو حیات ہے وہ جو چیز دیکھتا ہے، جو چیز ہوتی ہے، سلام ہے، درود ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیتے اور وہ سلام عرش تک جاتا ہے.
لیکن ایک چیز کو خاص یاد رکھیں کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ درود کبھی آدھا نہ پڑھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ البقرہ، یعنی مجھ پر آدھا درود نہ بھیجو. بکرا مطلب ایسا بکرا جس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں لا صلاۃ البقرہ. تو آپ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ ایسا درود شریف نہ بھیجو کہ جس کی دم نہیں ہے، جس کی دم کٹی نہیں ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آدھا درود شریف نہ بھیجے. کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا درود شریف نہ بھیجے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ اس کے آگے کا بھی پڑھے. اور اس کے آگے یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. یہ پورا درود شریف ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ پورا درود شریف تب ہوگا جب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ میری آل پر بھی درود شریف بھیجیں. تو آپ کی جب ہم آل پہ درود شریف بھیجیں گے تبھی وہ درود شریف پورا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا درود شریف بھیجنے اسی لیے منع کریں کیونکہ آدھے درود شریف کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ پہ درود شریف بھیج رہے ہو تو اسے آدھا ادھورا نہ بھیجے، اسے پورا بھیجے. یعنی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت کو بھی درود شریف بھیجے، آپ کے بھی درود شریف بھیجے. تو ہمیشہ پورا درود شریف بھیجے، صلوات پڑھے آپ کی اور آپ کی آل پر. نماز تو پڑھ کتنی بار کی ہے؟ کربلا میں بہت سارے اصحاب تھے جنہوں نے دھیرے دھیرے آ کے ایک ایک کر کے حضرت حسین ابن علی کا ساتھ دیتے رہے، کیونکہ ایک لمبا سفر تھا مکہ سے کربلا تک کا. تو اس درمیان جو سفر ہوا تھا اس میں بہت سے لوگ آ کے آپ کے ساتھ میں آنے لگے، آپ کا ساتھ دینے لگے. اس میں ایک شخص ایسے بھی تھے جن کا نام تھا جن کا نام تھا جون، حضرت جون. یہ حضرت ابوذر غفاری کے غلام تھے. اور حضرت ابوذر غفاری ایک مشہور صحابی تھے، صحابی تھے اس وقت. اور آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. تو وہ اس بات کی تیاری میں تھے کہ کبھی ایسا موقع ملے ان کو کہ آپ کی تمنا تھی، آپ کی چاہت تھی کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں رہے، جنگ کے میدان میں آپ کے ساتھ رہے. لیکن آپ کی عمر نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ کافی ضعیف ہو چکے تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. مگر ان کے ساتھ ان کا غلام تھا جون. اکثر وہ اپنے آقا سے یہ بات سنتا تھا کہ وہ جو کہتے تھے وہ سنتے تھے کہ اور آپ کے آقا ابوذر غفاری کربلا کے بارے میں کہتے تھے، کربلا کے بارے میں بتاتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، آپ کے باپ کو ایسا ہوگا. تو آپ بتاتے رہتے تھے. اور وہ سب باتیں سن کے حضرت جون کی بھی خواہش بن گئی تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے، ان کی جنگ میں آپ کے ساتھ دے. اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی حضرت جون سے. جب آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ حسین ابن علی ہے اور یہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کر پہلے وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، لیکن انہوں نے ابوذر غفاری کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا. پھر بعد میں پوری زندگی پہلے وہ ابوذر غفاری کے ساتھ رہے. اور جب ابوذر غفاری کی رحالت ہو گئی تو آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ قاعدے میں جڑ گئے. پھر بعد میں مولانا حسین کے ساتھ جڑنے کے بعد کربلا میں شہادت کے لیے
تشریف لائے اور آپ کی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ کی بیوی کو پتہ چلا کہ حضرت جون شہید ہونے والے ہیں تو وہ زاروں قطار رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اگر آپ جنگ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے میری ایک شرط منظور کرنی پڑے گی۔ حضرت جون کہتے ہیں ایسی کیسے میں شرط منظور کر لوں، پہلے مجھے بتاؤ کہ وہ شرط کیا ہے۔ اگر تمہاری شرط ہوئی کہ میں جنگ میں نہ جاؤں تو بیوی نے کہا کہ آپ مجھ پہ یقین رکھیں کہ میں جو بھی کہوں گی اللہ کے نگہبان میں کہوں گی اور اللہ کے نگہبان میں ہوگی وہ بات۔ حضرت جون راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، روزہ محشر میں آپ میرے شوہر ہوں اور میں آپ کی زوجہ، اور میں امام حسین علیہ السلام کو گواہ بناتی ہوں کہ روزہ محشر میں آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ بات سن کر آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد اجازت لیتے کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے کہ میں جنگ میں جاؤں، کیا آپ سے اجازت لیتے مولا حسین سے؟ مولا حسین کہتے نہیں، ابھی نہیں۔ تو حضرت جون فرمانے لگتے ہیں کیوں مولا، کیا میں کالا ہوں، حبشیہ غلام ہوں، اسی لیے مجھے جنگ میں جانے نہیں دے رہے؟ مولا حسین کہتے نہیں، ابھی جنگ میں نہیں جانا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس پوچھتے ہیں کہ ہم آپ سے اجازت واپس لیتے کہ مولا میں جنگ میں جاؤں، اجازت دیتے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں۔ تو پھر واپس وہ فرماتے ہیں کہ کیوں مولا، میں کالا ہوں، حبشیہ غلام ہوں، اسی لیے آپ مجھے جنگ میں جانے نہیں دے رہے، آپ مجھے جنگ میں لڑنے کے قابل نہیں سمجھتے مولا۔ تو مولا حسین اپنے مبارک ہاتھ حضرت جون کے چہرے پہ پھرا دیتے، اور جیسے ہی آپ اپنا ہاتھ حضرت جون کے چہرے پہ پھراتے آپ کا چہرہ نور سے بھر جاتا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے جنگ لڑو۔ پھر آپ جاتے اور کئیوں کو کنارے جانا کرتے اپنی تلوار سے، کئیوں کو کنارے جانا کرتے، اور پھر کئیوں کو مارتے ہیں تلوار سے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، سیدہ کائنات کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے صدقے اپنی جان قربان کر دی، اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایسی کتنی شہادتوں کے بعد آج تک ہمارے یہاں اسلام پہنچا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اسلام کی قدر نہیں۔ ہم کیسے بھی کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، جو بیویاں کبھی کھانے کے باہر نہیں نکلی وہ بیویوں کو بنا رضا بے پردہ بازاروں میں گھمایا گیا، اور وہ چاہتے تو ان کے لیے اللہ سب کچھ ختم کر دیتا، سب کچھ ختم کر دیتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، صرف ہمارے تک صحیح اسلام پہنچنے کے لیے۔ لیکن آج ہم صحیح سے پردہ نہیں کر رہے، عورتوں کو پردے کی صحیح سے صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ تو ہمیں اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے جو کافی شہادتوں کے بعد، کافی جدوجہد کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور آپ کے غم میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نواسہ رسول کا غم ہے، آپ کی آل کا غم ہے، وہ غم ہے جس میں آپ خود روئے تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم روئیں گے تو ہمیں اس کا اجر ہی ملے گا، لیکن لوگ اسے شیعت کے رابطی کا نام دیتے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ بات کہیں سے لکھی، یہ بات غوث پاک خواجہ غریب نواز مرزا شاہ مدار جیسے صحابہ پاک ہستی کے وہاں سے روایت ہے کہ حدیث کی کتابوں میں وہ خود حسین علیہ السلام کو مانتے تھے، اور وہ خود ان کے غم میں رویا کرتے تھے۔